عزیز بھائی اور بہنوں، ہم نے پاک جمعرات کو یسوع مسیح کے آخری فصح میں شرکت یعنی یسوع کا فصح کھانا، اس کے بعد پاک شاکت کا سیکرمنٹ مقرر کیا جانا، یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور اس کے بعد یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں جاتے ہیں۔ رات 12 بجے تک تمام گرجا گھر کھلے رہے اور لوگ وقفے وقفے سے آ کر ذاتی طور پر، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور خاندانی طور پر یسوع کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ یسوع بھی گتسمنی کے باغ میں یسوع اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور یسوع جا کر دعا کرتے ہیں، باپ سے دعا کرتے ہیں کہ اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع تیسری بار جا کر پھر دعا کرتے ہیں، اور اس دعا میں ابھی اور زیادہ شدت آتی ہے، اور یسوع دیکھتے ہیں کہ ابھی میرے گرفتار کرنے والا قریب آ گیا ہے، اور یسوع کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر ٹپکنا شروع ہوتا ہے۔ یسوع کو بہت دکھ بھی تھا کہ یسوع کا اپنا ایک شاگرد جو یسوع کے ساتھ رہا، وہ یسوع کو 30 مسکال لے کر بیچ دیتا ہے، اور وہ پکڑوانے کے لیے بھی وہی آتا ہے، وہی سہولت کار بنتا ہے، وہی جا کر بتاتا ہے کہ جس کو جا کر میں چوموں وہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر رات کے وقت وہ سپاہیوں کو لے کر، یہ وہ سپاہی تھے خصوصی طور پر جو ہیکل کے سپاہی تھے، ہیکل کے اپنے بھی سپاہی تھے۔ اس وقت جب یسوع پیدا ہوئے اور یسوع کی منادی کا وقت اور یہ سارا وقت، اس وقت اسرائیل پر رومیوں کی حکومت تھی، اور پیلاطس رومی بادشاہ کا گورنر تھا۔ پیلاطس ہیرودیس یہودیوں کی طرف سے تھا۔ ہیرودیس کو بھی رومی بادشاہ نے مقرر کیا تھا کہ یہ یہودی ہے، اسرائیلی ہے، یہ ہماری طرف سے یہاں پر نگران ہوگا، لیکن پیلاطس وہ رومی تھا، روم نے ہی اس کو مقرر کیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب گرفتار کرنے آتے ہیں تو یہ یہودی سپاہی تھے، یعنی ہیکل کے سپاہی تھے، اور بہت سارے لکھا ہے کہ وہ لاٹھیاں ڈنڈے لے کر یسوع کو گرفتار کرنے آتے ہیں۔ اور یہودا اسکریوتی، کیونکہ وہ یسوع کا شاگرد تھا، یسوع کو جانتا تھا، اور یہ اس نے ارادہ کیا تھا کہ جس کو جا کر میں چوموں وہی ہے، تاکہ یہ بات پکی ہو جائے کہ یسوع ہی گرفتار کیا گیا ہے، رات کا وقت ہے، کوئی دوسرا شخص نہ پکڑا جائے۔ تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رات کو آتا ہے، یسوع کا بوسہ لیتا ہے، یسوع کو گرفتار کرواتا ہے۔ حالانکہ یسوع، جیسے آج کے انجیل میں پڑھا گیا ہے کہ جب وہ یسوع کو گرفتار کرنے آتے ہیں تو یسوع خود آگے بڑھ کر پوچھتا ہے تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ اور وہ کہتے ہیں ہم یسوع ناصری کو، اور یسوع کہتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ یسوع یہ نہیں کہتا کہ وہ ہے یا وہ ہے یا ادھر ہے، لیکن یسوع کہتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ یسوع کے پاس اگر کوئی ہماری طرح کا کوئی کمزور شخص ہوتا، وہ کہتا ہے وہ ادھر کو چلے گئے، لیکن یسوع بڑی جرأت کے ساتھ اپنے یسوع ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ جب وہ پوچھتے ہیں کہ یسوع خود پوچھتے ہیں تم کسے ڈھونڈتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ یسوع ناصری کو، یسوع کہتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ اس ہم دیکھتے ہیں یہ ہے ایک ایمان کی بہت بڑی بات۔ انسان اپنے دفاع میں، جب انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ ابھی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، تو اپنے دفاع میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یسوع کو بھی گھیر لیتے ہیں، اور یسوع خود کہتے ہیں کہ وہ میں ہی ہوں۔ یسوع اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، یسوع اعلان کرتے ہیں کہ یسوع میں ہی ہوں۔
وہ یسوع کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی گرفتاری کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ فقی فریسیوں نے، یہودی رہنماؤں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو ہم نے یسوع کو قتل کرنا ہے، یسوع کو ختم کرنا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسی پاک ہفتے میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ منگل کے دن، پاک ہفتے میں منگل والے دن یسوع بیتانیہ میں جاتے ہیں، اور بیتانیہ میں یسوع مارتھا، مریم اور لازر کے گھر میں کھانا کھاتے ہیں۔ وہاں پر جب یسوع کھانا کھا رہے تھے تو وہ لازر جو مریم اور مارتھا کا بھائی تھا، جسے یسوع نے مردوں میں سے زندہ کیا تھا، وہ بھی اس کھانے کی میز پر یسوع کے ساتھ تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہ لازر ہے جسے یسوع نے زندہ کیا ہے، یہ وہ لازر ہے، اور وہ آج کھانا کھانے بیٹھا ہوا ہے اور یسوع کے ساتھ ہے، تو بیتانیہ کیونکہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، بہت سارے لوگ وہاں آ کر لازر کو دیکھنے آتے ہیں کہ یہ وہ لازر ہے جو مردہ تھا، 4 دن کا مردہ، اور یسوع نے اس کو زندہ کیا ہے اور آج یسوع کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ تو وہاں بھی خبر پہنچ جاتی ہے، یہودی عالموں، فقی فریسیوں کو خبر ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہودی وہاں پر چلے گئے ہیں، اور وہ لازر کو بھی دیکھنے گئے ہیں، یسوع کو بھی دیکھنے گئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی مسیح کے پیروکار ہیں۔ تو اس پر سردار کاہن اور فقی فریسی یہ کہتے ہیں کہ آج ہی یسوع کو گرفتار کرو، اگر ہم نے یسوع کو گرفتار نہ کیا تو بہت سارے لوگ یسوع کے پیچھے چلیں گے اور ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں پھر بدھ کے دن، پاک ہفتے کے دوران بدھ والے دن خاموشی کا دن ہوتا ہے، اور خاموشی کے دن میں وہ یہودا اسکریوتی کو ملتے ہیں اور یہودا اسکریوتی سے بات چیت کر کے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے 30 مسکال دے دیتے ہیں، تو یسوع کو گرفتار کروا۔ تو یہ پاک ہفتے کے دوران سب کچھ ہوا ہے، پاک ہفتے کے دوران۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاک ہفتے میں ہی بدھ کا دن خاموشی ہوتی ہے، یہ ساری گٹھ جوڑ ہو رہی ہے، اور پاک جمعرات والے دن ہی تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب دوپہر کو یسوع کے شاگرد یسوع کے پاس آ کر یسوع سے پوچھتے ہیں کہ ہم فسح کی تیاری کہاں کریں، کیونکہ فسح یہودیوں کی عید تھی جس میں وہ غلامی سے آزادی کی یادگار وہ مناتے ہیں۔ اور اسی شام کو، جو کل شام گزری ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کل شام ہم نے بھی یسوع کے ساتھ آخری کھانے میں شرکت کی، پاک شاکت کا ساکرامنٹ مقرر کیا، اور پھر اسی رات کو یسوع گتسمنی کے باغ میں جاتے ہیں، اور لکھا ہے وہ وادی کدرون سے آگے گئے، وادی کدرون، گتسمنی کا باغ۔ گتسمنی کا باغ اس کو اس لیے بھی گتسمنی کہتے ہیں، گتسمنی ارامی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کولو، کولو۔ اور یہاں پر کیونکہ یہ زیتون کا باغ تھا، بہت بڑا زیتون کا باغ ہے، اور اس میں کولو لگائے گئے تھے، بہت سارے کولو، جس سے وہ زیتون کا تیل نکالتے تھے، اور وہاں پر انگوروں کے باغ بھی تھے۔ تو کوہلو جو ارامی زبان میں اس کا نام، اس کو گتسمنی کہتے ہیں، تو اس لیے گتسمنی کولوؤں کا باغ، جہاں پر بہت سارے کولو لگائے گئے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر لکھا ہے وادی کدرون کے پار، یہ کیونکہ وادی کدرون یہ ایک نالا بھی ہے جس کا نام ہے، اور وہاں پر بہت ساری جو قربانیاں کی جاتی تھی، قربانیاں، تو بروں بکروں کو، بیلوں کی قربانی وہاں پر کی جاتی تھی، اور ان کا خون بہتے بہتے اس نالے میں چلا جاتا تھا۔ تو یسوع اس نالے سے بھی پار جاتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیلوں بکروں کا خون ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن اب خدا کا برہ آ گیا ہے، اب خدا کا برہ سب کے گناہوں کو مٹا ڈالے گا، جو کوئی اس پر ایمان رکھے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اس لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا کہ بکروں یا بروں کا خون انسان کے گناہوں کو مٹائے، ہو نہیں سکتا، مگر یسوع نے ایک ہی بار اپنے آپ کو قربان کر کے ہم سب کو
گناہ کی غلامی سے آزادی بخشی ہے ایک ہی بار قربان ہونے سے۔ اس ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یسوع کو گرفتار کیا جاتا ہے اور یسوع کو 6 دفعہ عدالت میں لے کے جاتے ہیں، 6 دفعہ۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے کیونکہ پیلاطوس جو رومی گورنر ہے، یہودی چاہتے تھے کہ یہ سزا، کیونکہ یہودی نہیں دے سکتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ رومی گورنر وہ سزا دے، کیونکہ کسی کو موت کا فتویٰ دینا یہودی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن وہ پہلے حنان کے پاس لے کے جاتے ہیں، یہ پہلی یہودی عدالت ہے، حنان کے پاس لے گئے، یہ مذہبی عدالت ہے۔ اس کے بعد جیسے لکھا ہے کہ وہ پیلاطوس کے پاس لے گئے، پیلاطوس کے پاس صبح 6 بجے کے قریب پیلاطوس کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہم یسوع کو گرفتار کر کے لے آئے ہیں، اور پیلاطوس یسوع سے سوال کرتا ہے، اور پیلاطوس کہتا ہے میں تو اس میں کوئی قصور نہیں پاتا، اس میں کوئی غلطی لگ نہیں رہی، وہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ میں نے اعلانیہ دنیا سے باتیں کی ہیں۔ اب وہ پھر یہودی عدالت میں لے جاتے ہیں جس میں 30 سے 70 لوگ بیٹھتے ہیں، جج بیٹھتے ہیں، وہاں پر وہ الزام لگاتے ہیں، وہاں بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ پیلاطوس کے پاس لے گئے، پیلاطوس کے پاس لے جاتے ہیں۔ پیلاطوس پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے سزا نہ دے تو تو کیسر کا خیر خواہ نہیں، کیسر روم کا بادشاہ ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا تو میں اس کو سزا کیسے دوں۔ پھر وہ الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ یہ کیسر کو خراج دینے سے منع کرتا ہے، وہ کوئی بھی کہتا ہے کوئی گواہی دو، کوئی بھی گواہی نہیں آتی، یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ کیسر کو خراج نہ دے۔ تو عزیزو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور عذر نہیں پاتے، پھر ہیرودیس کے پاس لے جاتے ہیں، ایک عدالت ہیرودیس کے پاس لگتی ہے، ہیرودیس کے پاس بھی وہ کٹھے ہو کر بہت الزام لگاتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح پھر پیلاطوس کے پاس جب آتے ہیں، پھر پیلاطوس کہتا ہے میں کوئی قصور نہیں دیکھتا، لیکن میں تمہاری خاطر ایک قیدی کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ میں کر سکتا ہوں، لیکن اس میں کوئی قصور نہیں پاتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں بلکہ برابا کو، برابا ایک ڈاکو تھا، وہ کہتے ہیں برابا کو چھوڑ دے مگر اس کو نہیں چھوڑنا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں کوئی دیکھا نہیں، وہ کہتے ہیں اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ یہاں تک یہودی دل کے سخت ہو جاتے ہیں کہ اس کا خون، یعنی ہم ہی اس کے خون کے مجرم ٹھہریں گے، ہم گواہ ہیں، اس کی سزا ہم پر آ جائے، لیکن اسے ضرور ختم کرنا ہے۔ پیلاطوس مشکل میں پڑتا ہے، وہ پھر ہاتھ دھوتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کے خون سے پاک ہوں، اسے لے جاؤ، جو تمہارا دل کرے وہی کرو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو وہ پھر لے جاتے ہیں اور یسوع کو ارغوانی پوشاک پہناتے ہیں اور یسوع کی آنکھیں باندھ دیتے ہیں، اور آنکھیں باندھ کر یسوع کے منہ پر تمانچے مارتے ہیں، تھوکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب نبوت، تو جو نبوتیں کرتا ہے، نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا ہے۔ یسوع کو تانے دیتے ہیں، یسوع کو برا بھلا کہتے ہیں اور منہ پر تمانچے مارتے ہیں، اور آنکھیں بندی ہوئی تھی کہ نبوت سے بتا، اگر تو المسیح ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، بتا تجھے کس نے مارا، اس نے مارا، اس نے مارا، کس نے مارا۔ اور لکھا یسوع کوئی جواب نہیں دیتے۔ یسوع نے ساری تکلیفیں حلیمی اور فروتنی کے ساتھ برداشت کرتے رہے اور برداشت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کو صلیب دی جائے، اور یسوع پھر اپنی صلیب خود اٹھائے ہوئے وہ اب کلوری کے مقام کی طرف چلتے ہیں، کلوری کے مقام کی طرف۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع کلوری کے مقام کی طرف جا رہے تھے تو بہت سارے لوگ راستے میں ملتے ہیں، یروشلم کی گلیوں میں سے لے کے جاتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ یروشلم کی گلیوں میں سے تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ ہم یہودی، ہم اگر چاہیں تو کسی کو عبرتناک سزا دے سکتے ہیں، اس لیے وہ یروشلم کی گلیوں میں سے لے کر یسوع کو کوہ کلوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یسوع کو یروشلم کی عورتیں ملتی ہیں، یسوع اتنے دکھ اٹھانے کے باوجود بھی ان عورتوں کو تسلی دیتے ہیں، ان عورتوں کو
مجھ پر نہ رو، مجھ پر نہ رو، اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ کیا جائے گا۔ ایسے یسوع ان کو بھی یہی بتاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی ملاقات مقدسہ مریم سے ہوتی ہے، ماں اور بیٹے کی ملاقات ہے، نہ ماں کچھ کہتی ہے نہ بیٹا کچھ کہتا ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ سارے دکھ برداشت کرتے کرتے اب وہ کلوری کے مقام کی طرف جا رہے ہیں، اور بالآخر ویرونیکا بھی راستے میں آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 14 مقاموں میں 3 جگہوں پر خواتین کا ذکر کیا گیا ہے۔ خواتین، ویرونیکا بڑی جرأت کے ساتھ سامنے آ کر یسوع کے چہرے کو جب دیکھتی ہے کہ وہ لہو لہان ہے، پسینہ بہت آیا ہوا ہے، وہ پھر اپنا رومال لے کر یسوع کے منہ کو پونچھتی ہے، صاف کرتی ہے، اور لکھا ہے کہ اسی وقت ہی یسوع کے چہرے کی پاک تصویر اس کے رومال پر آ گئی، اور یہ ابھی تک محفوظ ہے۔ جو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یسوع 3 بار گرتے بھی ہیں، لیکن تینوں بار یسوع گرتے تو ہیں لیکن اٹھ کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سفر جاری رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے۔ وہ گرتے بھی ہیں لیکن کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، اور جو تیسری بار جب گرتے ہیں تو کچھ جگہوں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ تیسری بار گرنے کے بعد یسوع عوام کی طرف دیکھتے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو خدا پر ایمان رکھے گا، جیسے میں نے ایمان رکھا ہے، جو خدا پر ایمان رکھے گا اگرچہ وہ گر بھی جائے گا، اس کو لوگ گرا بھی دیں گے، اس کو لوگ ماریں گے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، اس کے منہ پر تھوکا بھی جائے گا، لیکن جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، وہ چلے گا، آگے جائے گا۔ اور اس کے بعد یسوع آگے جاتے ہیں، اور پھر شمعون کرینی کا ذکر کیا گیا ہے۔ شمعون کرینی کو پکڑا جاتا ہے کہ وہ یسوع کی صلیب اٹھا کے لے چلے، اور وہ یسوع کو سہارا دیتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اس طرح سے دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانی میں، دھتکارے جانے میں، بیچے جانے میں، یسوع اپنے آپ کو یسوع ثابت کرتے ہیں کہ میں یسوع ہوں۔ میں دنیا کی کسی بھی ذلت کا، مشکلات کا، پریشانیوں کا میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ میں یسوع ہوں، میں اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں۔ اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یسوع مقام کلوری تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پر یسوع کو صلیب دی جاتی ہے۔ یسوع کو لکڑی کی صلیب دی گئی، صلیب پر مصلوب کیا جاتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ پہلا آدم جو باغ عدن میں تھا، جو خوبصورت باغ میں تھا، وہ وہاں پر ورگلایا جاتا ہے، مائی ہوا ورگلائی جاتی ہے۔ یہاں جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو یہودی پھر ایک دفعہ آزماتے ہیں، شیطان ایک دفعہ پھر آتا ہے۔ مقدس متی کے انجیل میں لکھا ہے 4 باب میں، جب یسوع مسیح نے روزے رکھے تو شیطان یسوع کو آزمانے آتا ہے، اور جب ہر طرح کی آزمائش کر چکا تو وہ پھر یسوع سے پیچھے چلا جاتا ہے، مقررہ وقت تک وہ یسوع کے پاس نہیں آتا۔ اور آج جب یسوع صلیب پر تھے، اذیت میں تھے، مشکل میں تھے، تو ایک دفعہ پھر یسوع آزمائے جاتے ہیں۔ یسوع صلیب پر تھے اور یہودی سب ستانے والے، تنگ کرنے والے سامنے تھے، اور وہ کہتے ہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اتر آ، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ کیا خیال ہے، یسوع صلیب سے اتر سکتے تھے کہ نہیں اتر سکتے تھے؟ جی، یسوع صلیب سے اتر سکتے تھے، لیکن کہہ کون رہا تھا؟ یہودی کہہ رہے تھے، شیطان کے روپ میں یہ لوگ کہہ رہے تھے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع ان کو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ مجھے کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے آپ کے لیے کوئی بھی خدائی طاقت استعمال نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا، مجھے پتہ ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ان کے کہنے پر ثابت کروں۔ جس طرح یسوع مسیح کو کہا گیا کہ اب تجھے بھوک لگی ہے، اگر بھوک لگی ہے 40 روزے رکھے ہیں، اور اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پتھروں سے کہہ کے روٹی بن جائیں۔ پتھر روٹی بن سکتے تھے کہ نہیں بن سکتے تھے؟ وہ بھی بن سکتے تھے،
لیکن وہ یسوع کی اپنی ذات کے لیے تھی. تو یسوع نے کہا کہ میں ان کے کہنے پر اپنی خدائی طاقت کیوں استعمال کروں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ ان کو ثابت کر کے دکھاؤں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یسوع نے ان کو جواب بڑا آسان دے دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا. میں ان پتھروں کو روٹی کیوں بناؤں؟ لیکن جب لوگوں کو بھوک لگی تو یسوع نے 5 روٹیوں کو برکت دی اور بے شمار روٹیاں بن گئیں لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے. اب جب یہ یسوع کو کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے. اور یسوع خاموش رہتے ہیں. یسوع کو ضرورت نہیں کہ وہ ثابت کریں. یسوع ثابت کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مائی ہوا کو جب باغ عدن میں آزمایا گیا، باغ عدن میں، تو اسے یہ کہا گیا اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو خدا کے برابر ہو جاؤ گے، خدا کے برابر. اور مائی ہوا اس بہکاوے میں آ گئی. یسوع اب صلیب پر باغ عدن میں نہیں ہے. کلوری کا مقام ہے، صلیب ہے، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، کیل ہیں، پیاس ہے، بھوک ہے. اور یسوع کو کہا جاتا ہے اگر تو صلیب پر سے اترا ہم ایمان لائیں گے. جو شیطان کسی بھی طریقے سے آزمائشیں کرتا رہتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مائی ہوا وہ باغ عدن میں، باغ میں ہی اس طرح سے آزمائی گئی کہ اس کو باغ کے اندر ہی ایک اور باغ دکھا دیا گیا. اسے ایسا باغ دکھایا کہ اس پھل کو کھا لو گے خدا کے برابر ہو جاؤ گے. اس کو ایک ایسا باغ کے اندر ہی ایک باغ دکھا دیا گیا اور وہ اس طرح سے اس باغ میں محو ہو گئی کہ آزمائش میں گر پڑی. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو دوسرا آدم ہے، آدم اسے آزمایا جا رہا ہے. اور لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے، اس کے بعد عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. ایسے یسوع مسیح جب کہا میں پیاسا ہوں تو یسوع مسیح کو کیا دیا گیا؟ سرکہ دیا گیا. یسوع مسیح کو پیاس کس کی پیاس تھی؟ یسوع مسیح کو ہمارے پیار کی پیاس. یہودیوں سے بھی دھتکارے جانے کا جو دکھ تھا، پیاس پیار کی، محبت کی. لیکن انہوں نے وہ بھی یسوع کو سرکہ دے کر ثابت کیا کہ ہم تجھے یسوع نہیں مانتے. وہ انہوں نے پھر ثابت کیا. اس ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ مارا گیا اور یسوع مسیح نے کہا اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر. یسوع جتنی بھی آزمائشیں آتی رہیں یسوع ان کا بڑے مثبت طریقے سے جواب دیتے گئے. کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو دکھ نہیں دیا، اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کی. آج جب ہم پاک جمعے کو آئے ہیں، یسوع مسیح کے دکھوں میں شریک ہیں، یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ ہم نے سنا ہے. آج ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے کیتھولک ایمان میں کتنا مضبوط ہوں. یسوع مسیح کو جب آزمایا جاتا ہے، پکڑوانے کے لیے آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہ یسوع خود پوچھتے ہیں کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یسوع ناصری کو. یسوع کہتے ہیں میں ہی ہوں. کیا میں بھی اپنے ایمان کا اسی طرح اقرار کرتا ہوں؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور اس سے ہم کہیں کہ میں ویسے ہی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوں، جو مرضی. جو ہم بھی آج دیکھیں گے کہ کیا میں کیا بتاتا ہوں. یہ ضروری نہیں کہ بتائیں، ہمارے کاموں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مسیحی ہے، یہ عام لوگوں سے فرق ہے، یہ کیسا انسان. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے آج صلیب پر سب کو معاف کر دیا، بلکہ دعا کی اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر. معاف کرنا آسان نہیں ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہے. معاف کرنا آسان نہیں. بدلہ لینا کیونکہ ہم نے سیکھا ہے، بدلہ لینا ہر کوئی چاہتا ہے کہ بدلہ لیں، چاہے وہ چھوٹا بدلہ ہو بڑا ہو، بدلہ لینا ہر کوئی چاہتا ہے. لیکن آج ہم سیکھتے ہیں کہ جس نے معاف کر دیا اس نے بے شمار دلوں کو جیت لیا. جو بدلہ لے گا وہ کسی کا دل نہیں جیت سکتا. بدلہ لینے والا کسی کا دل جیت سکتا ہے؟ وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، خواہش پوری کر لے گا. اس کو دکھ دے، اس کو دکھ دے، اس کو تکلیف دے. تکلیف کسی کو دے سکتا ہے، بدلے سے تکلیف تو دی جا سکتی ہے، اور بالآخر اس کو خود بھی تکلیف پہنچتی ہے، خود بھی تکلیف پہنچتی ہے. جب تک یہ نہیں سوئے گا نہیں، اس کو بھی ادھر وہ تنگ کرتی رہے گی، پریشانی رہے گی بدلہ لے.
جو بہت سال پہلے کی بات، انسان بھی، جو انسان اپنے اندر ایک جرت پیدا کر لے اور جان لے کہ میں یسوع کا ہوں، وہ معاف کر سکتا ہے۔ دنیا کے طور پر معاف کرنا مشکل ہے، کیونکہ میں نے اور آپ نے جو سیکھا ہے وہ یہی ہے۔ ہم نے محاوروں میں بھی یہی سیکھا، اینٹ کا جواب کیا ہے جی؟ اینٹ کا جواب پتھر، تو ہم نے یہی سیکھا ہے۔ لیکن یسوع میں کہتے ہیں کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہے مشکل کام، لیکن ستانے والوں کو کوئی بھی جوس تو نہیں پلاتا، نہیں کوئی پلاتا ہے نہیں، نہ ہی دعا کرتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم یہ کہیں کہ آج سے ہم بھی ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے، اور اگر یہ پتہ چل جائے، آج ہی پتہ چل جائے کہ کسی کے لیے کیا دعا کرنی ہے، ستانے والے کے لیے، میں تو خود ہی کئیوں کو ستاتا ہوں، یہ بھی تو پتہ چل سکتا ہے، پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں، کہ شاید میں اس کو یہ کہہ دیتا ہوں، اس کو وہ کہہ دیتا ہوں، اور پھر خوش ہوتا ہوں، دیکھا میں نے اس کو یہ کہا، اس کو تھوڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے اس کو وہ تانا دیا، میں نے اس کو یہ کہا وہ کہا، تو تھوڑی تھوڑی ہم تکلیفیں دیتے رہتے ہیں۔ لیکن جب پتہ چل جائے کہ وہ ستانے والا میں بھی ہوں، تو عزیزو ہم پھر ستانے والے نہیں رہیں گے، ہم پھر ستانے والے نہیں، ہم زخموں پر مرہم رکھنے والے بن جائیں گے۔ ستانا چاہیے کہ زخم بن جائیں، یا مرہم رکھنی چاہیے کہ زخم ٹھیک ہو جائے جی؟ مرہم تو ہماری زبان سے ہی ہو جائے گا، ہماری زبان سے ہی ہو جائے گا، ہماری زبان سے کسی کی شفا ہو سکتی ہے، بھلا ہو سکتا ہے۔ جو بہت سال پہلے کی بات ہے، بہت سال پہلے ایک خاندان تھا، یہ خاندان نے بڑی محنت کی، بہت محنت کی، محنت کرتے کرتے یہ خاندان کافی امیر ہو گیا، لیکن بہت نیک، بہت سادہ، گرجے کے پابند اور غریبوں کو مدد دینے والا خاندان۔ تو ان کی آہستہ آہستہ انہوں نے ایک فیکٹری بنا لی، بہت خدا نے ان کو برکت دی۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا سا تھا، ابھی کچھ مہینوں کا تھا، بڑی خوشی منائی گئی کہ خدا نے ان کو بیٹا دیا ہے۔ تو ان کا جو خزانچی تھا وہ عموماً گھر میں بھی شام کو آتا، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پیسے پوسے گند کر، پھر وہ اس نے پیسے دوسرے دن بینک میں جمع کرانے ہوتے تھے۔ تو وہ اکثر دیکھتا کہ شام کو بڑے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کے ذہن میں بھی وہی شیطانی طاقت بات آ گئی کہ اگر جب 2 دن کے پیسے اکٹھے ہو جائیں تو بہت ہو جائیں گے، تو اگر بندہ کیا کرے، شیطان آزمانے والا ہے، آزمائش آئی کہ اگر جب رات کو اتنے پیسے میں ان کو جمع کر کے دیتا ہوں، تو ایک رات اگر میں ادھر ہی چھپ جاؤں اور دونوں کو، میاں بیوی کو قتل کر دوں، تو میں سارے پیسے لے کر بھاگ جاؤں گا، بڑا امیر ہو جاؤں گا، بہت امیر ہو جاؤں گا۔ اس نے یہی سوچا، اور ایک دن اس نے ایسا ہی کیا، وہ ایک اپنے ساتھ خنجر وغیرہ لے کر آیا، باندھا، پیسے گننے کے بعد وہ ان کے جا کے باتھ روم میں چھپ گیا۔ جب وہ سونے لگے تو یہ چپ کر کے ان کے بیڈ کے نیچے چھپ گیا جا کر۔ جب رات ہوئی، سب سو گئے، یہ اٹھا تو اس نے سب سے پہلے خنجر سے آدمی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد فوراً اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ بستر سے گر گیا اور وہ بیڈ کے نیچے چھپ گیا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ اس گھر سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی پتہ نہیں یہ کہاں چلے گئے۔ تو کوئی 12-1 بجے تک انتظار کیا، پھر اور بھی ملازم آ گئے، تو ان ملازموں نے دروازے وغیرہ دیکھے، کھولے تو دیکھا کہ دونوں میاں بیوی کو قتل کر دیا گیا ہے، خون ہی خون ہے، قتل کر دیا گیا ہے۔ اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ ڈھونڈنے لگے بچہ کہاں ہے، تو دیکھا کہ بچہ سہما ہوا ادھر لیٹا ہوا ہے، سہما ہوا، ڈرا ہوا۔ اعلان کر دیا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، بالآخر فادر کو بتایا گیا، پولیس کو اطلاع دی گئی، اور پھر ان کا دونوں کا جنازہ پڑھ دیا گیا۔ تو ایک رشتہ دار نے وہ بچے کو اپنے ہاں لیا، ایڈاپٹ کر لیا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، اسکول میں ڈال دیا گیا، اسکول میں جا کر وہ پھر آلٹو بوائے بن گیا، آلٹو بوائے بنتا رہا۔ تو جب وہ 9ویں 10ویں میں پہنچا تو وہ سوچتا رہا کہ
میرے ماں باپ نے اتنا پیسہ کمایا اور میرے ماں باپ کی موت پیسے کی وجہ سے ہی ہو گئی، تو پیسہ کیا کرنا ہے؟ نے کہا پیسہ اتنا کما کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا بہت سارے خاندانوں میں آج بھی جو لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ پیسے سے ہی ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی جو پھوپھو تھی جس نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اس کو کہا کرتی تھی کہ تم اپنے باپ کی طرح بہت بڑا سیٹھ بنے گا، بزنس مین۔ تو وہ بھی سوچتا رہا کہ میں بزنس مین بنوں گا، لیکن اس نے پھر سوچا، آلٹر بوائے بنتا تھا، اس نے کہا میں روحوں کا بزنس کروں گا، روحوں کا، روحیں بچاؤں گا۔ تو کسی اور نے اس کو کہا کہ تو وکیل بن جا، اس نے کہا میں روحوں کی وکالت کروں گا۔ تو وہ بالآخر سیمنری چلا گیا اور فادر بن گیا۔ فادر جب بن گیا تو ایک دفعہ پاک ہفتہ تھا، پاک ہفتے والے یہ دوران تو ایسا ہوا کہ اس کو ایک کال آئی، ہاسپٹل سے ایک کال آئی کہ ایک مریض ہے وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، تو 2 دن سے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ابھی گیا، لیکن اس نے ابھی خواہش تھوڑی سی ظاہر کی ہے کہ وہ اعتراف کرنا چاہتا ہے، اس کے دل پر کوئی بڑا بوجھ ہے جو اس نے کہا کہ میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر اس فادر اعتراف سننے چلا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اعتراف کیا ہے۔ یہ شخص ابھی کمزور ہو چکا ہے اور بالکل اس کی آواز نہیں نکلتی، تو اس فادر نے بیٹھ کر اس کی جو گردن تھی وہ اپنے ہاتھ میں رکھ کر اور کان کو نیچے کر کے اس کا اعتراف سننا شروع کیا۔ اور اس شخص نے اعتراف میں کیا بتایا؟ اس شخص نے اعتراف میں یہ بتایا کہ میں بڑا پریشان ہوں، میں نے 2 افراد کا، 2 شخص کا، میاں بیوی کا قتل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ لڑکا جو بھی فادر ہے یہ اس بات کا گواہ تھا کہ اس شخص نے اس کے ماں باپ کو قتل کیا ہے۔ اب اس کی کمزور سی گردن اس فادر کے ہاتھ میں ہے اور یہ فادر اس کا اعتراف سن رہا ہے کیونکہ اس کی آواز نہیں نکل رہی بالکل کر کے۔ اس فادر کے پاس بھی اگر یہ مسیحی کو نہ ہوتا یا غصے والا ہوتا یا بدلے والا ہوتا تو یہ کیا کر سکتا تھا؟ جی اس کی گردن دبا دیتا وہ کہ تو ہے، ہو سکتا ہے اس کو مارنا شروع کرتا، تو ہے میرے ماں باپ کا قاتل، آج پکڑا گیا ہے۔ لیکن یہ ایک سچا مسیحی ہے، یسوع کا پیروکار، کہ اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر، معاف کرنے والا۔ اور پھر ایک کاہن بھی ہے۔ جو یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کتنے سالوں کے بعد دشمن کی گردن اب اس کے ہاتھ میں ہے، خدا اس کے پاس لے آیا لیکن یہ اس کو معاف کرتا ہے۔ جو آئیں آج ہم بھی دیکھیں کہ یسوع مسیح نے ہمیں آج اتنے دکھ سہنے کے بعد، ہم دیکھتے ہیں کہ جمعرات گرفتاری کے بعد اور جمعہ پورا ہی یسوع کے دکھ ہی دکھ ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ یسوع کا اپنا شاگرد یسوع کو پکڑوا دیتا ہے، یسوع کے منہ پر تھوکا جاتا ہے، 6 دفعہ عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں، کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، اس کو صلیب دے، چاہے وہ ایک ڈاکو کو چھوڑ دے مگر اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 12 بجے سے جمعے کو 12 بجے سے لے کر لکھا 3 گھڑی تک، ایک گھڑی 12 سے تقریباً 3 بجے تک پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا گیا۔ اور پھر 3 بجے کے قریب یسوع نے زور سے پکارا کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ عزیزو یسوع مسیح موت بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہا۔ یسوع کی یہ قربانی، یسوع کی قربانی وفا کو نبھانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو سٹیچوز ہیں، مقدسہ مریم کے سٹیچو، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مقدسہ مریم کے پاؤں کے نیچے شیطان دکھایا گیا ہے، سانپ، جو شیطان جس نے مائی ہوا کو بہکایا۔ اور پھر اس وقت خدا نے وعدہ کیا کہ میں نجات دہندہ بھیجوں گا، اور یہ کہا گیا کہ تیری نسل
शैतान के सर को कुचलेगी, तेरी नस्ल शैतान के सर को कुचलेगी। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा क्या बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, शैतान का सर उस वक़्त कुचल दिया गया। वफादारी के साथ खुदा से ताबेदारी करके शैतान का सर कुचल किया गया। वो मौत बल्कि सलीबी मौत तक वफादार रहा। जो आज हम सब खुश हैं कि हमारे यीशु मसीह ने शैतान की तमाम आजमाइशों पर, लुभाने वाली बातों पर फतेह पाई और शैतान का सर कुचल दिया गया, शैतान का सर कुचल दिया गया। शैतान के सारे हरबों पर कामयाबी की, फतेह हासिल की। आए आज हम खुदा का शुक्र अदा करें यीशु मसीह के इस वफादारी के लिए, ताबेदारी के लिए, और खुशी मनाएं कि खुदा ने हम सबको ये बरकत दी है कि हम यीशु की तालीमात पर अमल करें। आए आज हम भी एक दूसरे को माफ़ करना, और मैं सोचता हूँ कि रात को जब हमने यीशु मसीह के जलाली जुटने की ईद मनानी है, आज शाम जिस को भी खुदा फजल अता करे वो एक दूसरे को माफ़ करे, एक दूसरे को प्यार करे, एक दूसरे को कबूल करे। मैं सोचता था कि आज हम एक कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि सब लोग आज़ाद हो जाएं, सब लोग आज़ाद हो जाएं। और वो कैसे होंगे? हम ऐसे जो चीज़ भी इंसान को तंग करे, मुश्किल में डाले, बदले वाली बात, बदला तंग करता है कि नहीं करता? तो हम अभी मोबाइल के दौर में हैं, तो मोबाइल के दौर में जब मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या किया जाता है जी? डिलीट कर देते हैं। तो अगर किसी भी बहन भाई के दिल में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हुई हैं, इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे, अभी भी आते हुए भी कई परेशान होंगे, इसने मुझे सलाम नहीं किया, क्योंकि हम सोचते हैं हम बड़े पता नहीं क्या है, इसने मुझे सलाम नहीं किया, वो मेरे पास से गुजर गया या गुजर गई, उसने मुझे कुछ समझा ही नहीं, लोग मुझे कुछ समझा ही नहीं। आज देखे मैं काले कपड़े पहन कर आया हूँ या आई हूँ, फिर भी मेरी तरफ नहीं देखा। तो इस तरह की कई बातें हैं जिसने मैं परेशान किया, परेशान हम ही हुए, उसका क्या गया? तो आज अगर हम ये सोच लें कि अगर बहुत सारी बातें इकट्ठी की हैं, तो अभी आंखें बंद करके हम ये कहें कि 1 2 3 सब डिलीट कर देते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डिलीट कर देंगे हम, पाक जुमा का पाक जुमा हो जाएगा, यीशु की कुर्बानी मुकम्मल हो जाएगी। तो आइए हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने अपने बारे पहले सोचें कि मैं तो किसी को दुख नहीं देता या परेशान नहीं करता, या देखें कि मैं आज सब कुछ डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दे। आपको अगर सास बहू के दरमियान है, नंद भाभी के दरमियान, भाइयों के दरमियान, मैं ज़्यादा अहम हूँ, मुझे इज़्ज़त नहीं दे रही इस वजह से, और कोई जिस चीज़ को भी अगर आप चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएंगे, उसका कुछ बन जाएगा। आए हम आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सोचें और डिलीट कर दें।